ہے تو جس نے درود میں ملاوٹ کی وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جس نے سلام میں ملاوٹ کی وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ لڑائی کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب سن لو تو دلیل دے دو جناب۔ اگر آپ اپنی اس کو تعریف تو کہا جا سکتا ہے، نعت نبی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن درود اور سلام اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ غلطی کے اندر ہم مبتلا نہ ہوں۔ ہم نے کتابوں کو کھول کر پڑھا نہیں ہے، علماء سے ہم نے سنا نہیں ہے، ان کی صحبت اختیار نہیں کی۔ بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، ان میں نبی کی حدیثیں موجود ہیں، نبی کی حدیث کو پس پش ڈال کر اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ جناب یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر یہ انصاف ہے تو پھر اگر ہم مسلمان ہیں تو ابو جہل بھی پھر اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھا، وہ بھی پھر ماننے کے لیے تیار تھا۔ اگر ملاوٹ ہی کرنی تھی تو وہ بھی لات منات کی ملاوٹ کر کے جو ہے آگے ہو جاتا۔ وہ تو اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ ملاوٹ ہو اور ہم آگے ہو جائے۔ وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، ملاوٹ کے ساتھ دین ابراہیمی پہ چلتے تھے، حالانکہ کوئی بات ان کے اندر محفوظ نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ آج ہم بھی اگر کہیں کہ نہیں جناب ہم بھی محمدی ہیں، جناب اوپر سے محمدی ہے، نام لینے والے محمدی ہیں، قرآن حدیث میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، نام کے صرف محمدی کے لانے سے کچھ نہیں بنے گا، عمل کرنے سے بات بنے گی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام پڑھو، کیسا سلام پڑھو؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرمایا گئے یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، سلام نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن درود کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی میرے اوپر درود پڑھنا ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی جو سب سے افضل ہے اللہ نے نماز میں مقرر فرما دیا۔ اگر افضل نہ ہوتا تو نماز میں کیسے مقرر ہوتا؟ فاتحہ کے بارے میں آیا ہے نا، فاتحہ کے بارے میں آئے کہ یہ 7 مسانی ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق ہم نے 7 مسانی جو 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں آپ کو عطا کیے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیے، بڑا قرآن آپ کو عطا کیا ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ اب 7 دہرائی جانے والی آیتیں جو ہیں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، سلام وہ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ پہلے آپ نے حکم دیا تھا کہ سلام، تو سلام ہم پڑھتے ہیں، سلام کا ہمیں پتہ ہے، درود کا ہمیں نہیں پتا کہ درود آپ پہ کیسے بھیجے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی درود میرے اوپر بھیجا کرو۔ تو اب یہ ہے کہ جو درود علماء فرماتے ہیں جو درود اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے سمجھ لو درود ہے، یہ بھی یاد رکھو، میں علماء کی بات نقل کرتا ہوں۔ اور جو درود اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد اللہ کے نام سے شروع ہوا، حمید و مجید اللہ کے نام پر ختم ہوا، تو اب یہ ہے کہ درمیان میں تعریف کی گئی ہے، رحمت کی دعا کی گئی ہے اللہ کے نبی کے لیے، اور ساتھ میں جنہوں نے مانگا تھا اور 5000 سال کے بعد اللہ نے اس دعا کو قبول کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے بھی رحمت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور پھر ان کے آل کے لیے بھی مانگی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم درود و سلام کو صحیح جگہ جو ہے اپنے ذہن کو استعمال کر کے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم درود و سلام سے محروم ہو جائیں۔ اب اس پہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، آسانی سی بات ہے، قدر مشترک اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں یہ کریں کہ جس نے کہا سلام پڑھنا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حدیث سے ثابت ہے، دلیل کوئی مانگے حدیث شریف پیش کر دو علماء سے پوچھ کر۔ اب جو ہے کوئی کہے کہ جناب آپ اللہم صلی کیوں پڑھتے ہیں، جناب اس کے بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود، بخاری مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ترمذی شریف مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے۔ اب فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے یا میری اور آپ کی باتوں پہ کسی کو عمل کرنا چاہیے؟ ہاں کس کی باتوں پر؟ اللہ کے نبی کی باتوں پر، اللہ کی نبی کی باتوں کو جو نقل کر، اور جو یہ کہ نہیں جناب یہ تو ویسے ایسی بات کرتے ہیں، جناب اللہ کے نبی کی حدیث کے بارے میں آپ شک و شبہ کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے، پار ہو جائیں، سمندروں پار۔
समंदरों पार यानी कहां से? उस पुल के पार हो जाएंगे जिसके आगे जहन्नम आती है, जिसके आगे जहन्नम आती है। इसलिए हदीस पर अमल करना, कुरान के हर लफ्ज पर अमल करना, ये हमारी जिंदगी का बेहतरीन सरमाया है। अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। शौक और शौक के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।